میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے انتظار کی گھڑی ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، جنت ہماری انتظار کر رہی ہے، جہنم ہماری انتظار کر رہی ہے، آخرت ہماری انتظار کر رہے ہیں، آخرت ہماری انتظار کر رہی ہے۔ یعنی اگر ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں گے جنت اپنے اندر ہمیں جگہ دیں گے، بری اعمال کریں گے تو جہنم ہمیں اپنے اندر جگہ دیں گے۔ ہماری جنت بھی انتظار کر رہی ہے، اس چیز کا فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اذا شیطا فلا تنتظر الصباح، اے مسلمانوں جب شام کا وقت ہو جائے اور تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ یعنی شام ہو گیا، ہم بستر پر سونے کے لیے چلے گئے، بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، ہم نے اپنے ماتھے کو تکیے پر رکھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ دماغ اپنے رخسار پہ ہاتھ لگا کر تھوڑی دیر سوچ لیجئے، تھوڑی دیر سوچ لیجئے، اور اے نہ سوچے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے ملے، صبح کا انتظار ہی نہیں کیجئے۔ اب حساب کر لیجئے، ہم نے دن میں کتنی گالیاں دی ہیں، ہم نے دن میں کتنے نیکیاں کیے، ہم نے دن میں کتنے لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئے ہیں، ہم نے دن میں لوگوں کو کتنا واعظ و نصیحت کیے ہیں، ہم نے دن میں لوگوں کو کتنے اچھائی کی طرف لے کر آئے، ہم نے دن میں کتنے نیکیوں کا کام کیے ہیں، ہم نے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں۔ یہ رات میں سونے کے لیے جائے تو حساب کر لیا کریں، پھر جب صبح ہو جائے اجاز باتا فلا تنتظر المساء، پھر جب صبح ہو جائے تو شام کا کوئی انسان کا انتظار نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ شام تک پتہ نہیں مردوں میں لکھے جائیں یا زندوں میں، اس لیے شام کا انتظار نہ کریں، صبح ہونے کے بعد اپنے آپ کا حساب کر لیا کریں کہ ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے رات میں لوگوں کو کتنے موبائلوں میں گالیاں دی، ہم نے رات میں کتنے لوگوں کو پریشان کیے، ہم نے رات میں لوگوں کو کتنی تکلیفیں دیے، لوگ سو رہے تھے، ہم نے کبھی جا کر کسی کے فلاں سامان چرائے۔ کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں شرارتی ہیں، بدماش لوگ ہیں، جب رات ہوتی ہے نا یہ لوگ نکلتے ہیں اور کبھی کسی کے یہ چوری، کبھی اسی کی یہ چوری، کبھی ہمارے وہاں ٹینا وغیرہ کا گھر زیادہ ہوتا ہے، کوئی ڈھیلا پھینک رہا ہے، کوئی پتھر چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، رات میں لوگوں کے نیند میں ڈسٹرب کر رہا ہے، خلل ڈال رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ صبح حساب کر لینا چاہیے کہ ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی، رات میں کتنے گناہ کے کام کیے۔ وَسُرْ دَيَمَانَ، وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑا کرپالو ہے۔ اب آئیے آخری منتر کی طرف میں رخ کرتا ہوں۔ اگنی نیاسو پتھارے آسما بسوانی دیو ایونان بیوتان، وہ ایشور ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن کا مالک ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں مجھے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی اس دنیا میں کر لیں لیکن ہم اس دنیا میں جنت اور جہنم نہیں بنا سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم آخرت نہیں کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو جنتی اور جہنمی نہیں بنا سکتے ہیں۔ جہنمی اور جنتی اپنے اعمال کے حساب سے ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کے لیے جہنم بنا دیے، ہم فلاں کے لیے جنت بنا دیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو آخر کر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرعون کے سامنے دو آدمی کو لایا گیا، فرعون نے کہا میں موت کا مالک ہوں، میں زندگی کا مالک ہوں۔ فرعون نے ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں زندگی کا مالک ہوں، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں موت کا بھی مالک ہوں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں عقل ان کی کہاں چلی گئی؟ جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہے، کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، ان کی کھوپڑی چھین لیتا۔ آج دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو کرسی پر بٹھائے گئے ہیں جن کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کی عقل چھین لی گئی، ان کی عقل اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں فرعون نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، قید خانے سے آزاد کر دیا، میں زندگی کا مالک ہوں، زندہ لوگوں کو زندگی دینے کا مالک ہوں، ایک آدمی کو مار دیا کہ میں موت کا مالک ہوں۔ ان کی عقل دیکھیے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں کوئی انسان جنت اور جہنم کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ جنت اور جہنم ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی انتظار کر رہی ہے، ایک دن جنت اور جہنم ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں قیامت واقع ہوں گی۔ اب یہ سوال کر سکتے قیامت کیوں ہوگی؟ ایک آدمی چلا آیا اور کسی فقیر شخص سے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم کیوں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے تو جہنم کی آگ سے اسے کیا سزا اور کیا تکلیف محسوس ہوگی، اللہ تعالیٰ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس فقیر نے بغیر سوچے سمجھے کہ ڈھیلا اٹھایا اور اس کے منہ پر مار دیا۔ جیسے اس کے منہ پر مارا
वो आदमी फौरन थाने में गया, कटिहार पुलिस स्टेशन में गए और वहां जाकर उसकी शिकायत नालिश कर दी, दर्ज करा दिए, केस दर्ज कर दिए। उस फकीर को बुलाया गया, ओ फकीर ये बताओ तुमने इसको क्यों मारा? कहा मैंने मारा नहीं, इसने सवाल किया था, मैंने इसे जवाब दिया। अच्छा तुमने ढेला मारकर जवाब दिया? हाँ, कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, मैंने इसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हाँ सही बात है, मैंने इसको ढेला मारा लेकिन जवाब ही दिया। अच्छा क्या सवाल किया? इसने सवाल किया अल्लाह ताला ने इब्लीस को आग से पैदा किया है, तो जहन्नम की आग से इन्हें क्या तकलीफ होगी? मैंने इसको ढेला मार कर जवाब दिया है, मैंने इसके जिस्म पर ढेला मारा है और ये जवाब दिया। ये जवाब साबित किया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। जब एक इंसान को मिट्टी से अल्लाह पैदा कर रहा है तो मिट्टी के ढेले मारने से उसको क्या तकलीफ होगी? अच्छा जवाब हो गया। जब एक इंसान को मिट्टी के ढेले से तकलीफ हो सकती है, चोट हो सकती है, तो इब्लीस को कैसे जहन्नम की आग से तकलीफ नहीं होगी? जबकि इस दुनिया की आग को जहन्नम की आग से तकलीफ होगी, जहन्नम की आग से तकलीफ हो सकती है, तो इब्लीस को जहन्नम की आग से क्यों तकलीफ नहीं होगी? इसलिए मैंने इसको ढेला मार कर जवाब दिया है। अच्छा ये बताओ, इन्होंने दूसरा सवाल किया कि अल्लाह को क़यामत, जन्नत और जहन्नम करने की क्या जरूरत थी? इंसाफ करने की क्या जरूरत थी? इंसानी तसलसल इस दुनिया में काफी था, लेकिन क़यामत करने की क्या जरूरत थी? मैंने इसको ढेला मार कर ये जवाब दिया कि मैंने इसको ढेला मारा। इसने शिकायत लेकर कोर्ट अदालत में क्यों आए, कटिहार में क्यों आए? उसी तरह एक इंसान के ऊपर जब नाहक इंसान को मारा जाएगा, जुल्म किया जाएगा, कोई कमजोर है उसको दबाया जाएगा। हाँ जाहिर सी बात है कि कमजोर किसी पहलवान से लड़ नहीं सकता है और दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं जो उसका इंसाफ दिला सके। इसी इंसाफ को दिलाने के लिए अल्लाह ताला कयामत करेगा। वयुनान बिउदान, वो कयामत के दिन का मालिक है, मालिकी यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। इसी तरह उसको जवाब दिया गया, जिस तरह हमने इसको ढेला मारा, ये शिकायत लेकर कोर्ट में आए, अदालत में आए, उसी तरह एक इंसान के ऊपर जब दुनिया में जुल्म होगा, एक इंसान को नाहक मारा जाएगा, उसकी जमीन और जायदाद हड़पाए जाएंगे, लेकिन बेचारा दुनिया में मजबूर है, जिनके पास न हथियार है, जिनके पास न ताकत है, जिनके पास न दौलत है, वो इंसान किसी इंसान से मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ इस चीज का इंसाफ दिलाने के लिए रब बैठा हुआ है और कयामत के दिन उसका इंसाफ कर देगा। मैंने इसको इसी तरह इसको जवाब दिया। ये शिकायत लेकर अदालत में आ सकता है, तो कोई गरीब इंसान अल्लाह ताला, कोई मजलूम इंसान अल्लाह के पास क्यों नहीं आ सकता है? इसी चीज का इंसाफ करने के लिए अल्लाह कयामत करेगा। मैंने इसको ढेला मारा नहीं, बल्कि मैंने इसके उस सवालों का जवाब दिया है। मुसलमानों दुनिया में देख लीजिए, हमने किसी को थप्पड़ मारा है, कोई अदालत ऐसी है जो इसको पूरा बदला दे सके? नहीं दे सकेंगे। कोई भी ऐसी अदालत दिखा दीजिए, इसको पूरा बदला नहीं दे सकते हैं। नहीं कहे, आप कहेंगे नहीं दे सकते हैं, थप्पड़ के बदले थप्पड़। लेकिन कितनी जोर से हमने थप्पड़ मारा, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी सर्जरी है, कोई ऐसी मशीन है जिसको मापा जा सके क्या ये कितनी जोर से थप्पड़ मारा है? कोई बादशाह अगर किसी गुलाम को थप्पड़ मारे, हाँ जज और अदालत अच्छे हैं, नेक इंसान है, इंसाफ पसंदीदा है, उन्होंने इंसाफ कर दिया कि गुलाम को भी जायज है कि वो अपने मालिक को उसी तरह थप्पड़ मारे। लेकिन अगर दोनों को पेश कर दिया जाए, गुलाम को भी पेश कर दिया जाए अदालत में और मालिक को भी पेश कर दिया जाए, और गुलाम से कहा जाए, ऐ गुलाम तुम्हें तुम्हारे मालिक ने एक थप्पड़ मारा है, तुम भी उतनी जोर से अपने मालिक को थप्पड़ मार लो, वो गुलाम के दिल में डर होगा, खौफ होगा कि नहीं नहीं मुझे मारा है मेरा मालिक, रहने दीजिए, मैं अगर एक थप्पड़ अभी मार लेता हूँ तो मेरा मालिक मुझे बाद में और थप्पड़े मारेंगे, अपने खुद अगर ना मारेंगे तो दूसरों के जरिए से मराएंगे, दूसरों के जरिए से पिटाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं जो आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिला सके, जो आपको पूरा का पूरा बदला दिला सके।
ہاں اگر کوئی دولت اگر کوئی عدالت ہے, کوئی اگر انصاف کرنے والا ہے, کوئی ایسا دن اگر مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ انسانوں کو اس میں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کوئی انسان جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں سہی, دنیا میں تکلیفیں برداشت کیے, مظلوم ظالم لوگوں کے ظلم کو سہے, اللہ تعالیٰ ان کو پورا کے پورا انصاف دے گا. دنیا میں دیکھ لیجئے کوئی ایسا دھرم نہیں, کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں پورا کا پورا انصاف دلا سکے اور پورا کا پورا انصاف دلانے کی بات دلا سکے. لیکن کوئی اگر ایسا مذہب ہے جو انسان کو پورا حق دینے کی بات کر رہی ہے, حق دینے کی بات کر رہا ہے, کوئی ایسا دھرم ہے جو انسان کو پورے کے پورے ادھیکار کا حق دیتا ہے, حقدار اور حصے دار بھاگیدار بناتا ہے, تو اسلام ہے. جو اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتے رہو, دنیا میں تکلیفیں جھیلتے رہو, مصائب جھیلتے رہو, انصاف تمہیں قیامت میں ملے گا. دنیا میں دیکھ لیجئے مابلنگ چن کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو مار دیا گیا, کاری اوبیس کو دلی میں مار دیا گیا, پیٹ کر مار دیا گیا. تھوڑی دور جائیے جھارکھنڈ, جہاں پر تبریز انصاری کو مار دیا گیا, پہلو خان کو مار دیا گیا, اخلاق کو مار دیا گیا, کتنے لوگوں کو مار دیا گیا, مابلنگ چین کے ذریعے مار دیا گیا, کتنے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا. لیکن ہاں کوئی یہ کہہ سکے کہ 100% ان کو انصاف ملا ہے, اور یہ بھی کہہ سکے کہ 100% انصاف دلایا جا سکتا ہے. نہیں, اس انصاف کو کوئی اگر دینے والا ہے, اس انصاف کو کوئی دینے کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو اسلام کر رہا ہے. اس انصاف کو دینے کی بات اگر کوئی عدالت کر رہی ہے تو وہ قیامت کی عدالت ہے. کوئی ذات اگر کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے. کوئی ایسا دھرم اگر بتلا رہا ہے تو وہ اسلام دھرم ہے جو ان تمام چیزوں کو پورا کا پورا انصاف ملے گا. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. لہذا مسلمانوں, جب ہمیں ان تمام راستوں کا حل نکال رہا ہے, ان تمام چیزوں کا ہمیں اور آپ کو اختیار ہے, ان تمام چیزوں کا ہمیں اور آپ کو راستہ مل رہا ہے, ساری گنجائش ہمارے ہاتھ میں, سارے راستے ہمارے طرف ہے, سارے راستے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھے ہیں. لہذا ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, اور ہمیشہ ایشور سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اے ایشور اگنے نیا سو پتھا رہے آسما, ہمیں ایسے راستے کی طرف لے کر چل جو تم نے بڑے لوگوں کو لے کر رکھا ہے, آسما بڑے لوگوں کے لیے کر رکھا ہے, بلندی کے چھونے کو لے کر رکھا ہے, یعنی جنت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے کر رکھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اسی چیز کو تو ہم قرآن میں سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھا کرتے ہیں, قرآن نماز میں ہر رکعت کے اندر اسی آیت کو پڑھا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے ایشور تو ہمیں سیدھے پتھ کی طرف لے کر چل, سیدھے راستے کی طرف لے کر چل. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں چاہے کچھ بھی ہو جائے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. دنیا میں ہم نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے, دنیا میں ہم نے بڑے بڑے ظالم بادشاہ دیکھے, لیکن سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے, اور اس چیز کا تصور سب کو ہے, اس چیز کا احساس سب کو ہے. ایک پنڈت بھی یہ بھی کہتے ہیں, ہاں ہمیں بھی موت آئے گی. ایک کرسچن, ایک عیسائی, ایک جیسس مسیح کے ماننے والے, ایک گرو نانک کے ماننے والے, ایک مہابیر جی کی ماننے والے, سبھی مانتے کہ پرلے کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, ایک دن انسان کو موت آئے گی, سب اس دنیا سے جائیں گے. لیکن ہاں سب کے مذہب میں الگ الگ رائے پیش ہوئے. ہماری کتاب میں ہے انسان کو انسان کا جنم دیا جائے گا, لیکن ہاں جو اچھا اعمال کیا ہوگا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اور جو برے اعمال کیے ہوں گے ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. لیکن کوئی قوم اس کو مانتی اس حساب سے ہے کہ اسی دنیا کے اندر اس کو بدلہ دیا جائے گا, اور کوئی کسی جانور کی شکل میں, جس جانور کی جو حرکتیں ہوں اسی چیز کے اسی اعمال کے حساب سے اس کو ویسا صلہ اور ویسا بدلہ ملے گا, اس کو ویسی سزا ملے گی. اور ہاں پنرجنم کے ذکر کے بارے میں بولتا ہے کہ ہاں اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو انسان کا جنم ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو کسی شک و الجھن میں نہیں پڑنا ہے. اور ہاں ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, دنیا میں کوئی اگر کمپلیٹ مذہب کوئی ہے, دنیا میں مکمل زندگی گزارنے کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ قرآن ہے, وہ اسلام ہے, جو ہمیشہ انسان کی پیدائش کیا, جب یہ دنیا ازل سے ابد تک یہ جو دنیا وجود میں آ رہی تھی, جب اس دنیا
دنیا کو اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، ان تمام چیزوں سے لے کر دنیا فنا ہو جائے گی، پھر ایک انسان کو میدان معاشر کی طرف لے جایا جائے گا، کھڑا کر دیے جائیں گے، اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم کی طرف، اسی طرح کرتے کرتے جہنمیوں کو جہنم میں کتنے دن رہنا پڑیں گے اور جنتیوں کو جنت میں کتنا دن رکھا جائے گا، ان تمام چیزوں کو بتلانے والا کوئی اگر دھرم ہے تو اسلام، ان تمام چیزوں کو کوئی اگر بتلانے والا ہے تو اسلام ہے، اور اسلام ہمیشہ چیخ کر یہ کہتا ہے مسلمانوں تمہاری پیدائش سے لے کر کم از کم اتنا تو یقین رکھو، اتنا تو یقین رکھو، اور اس کے اوپر غالب یقین رکھو، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک کہاں کیا ہوں گے، ان تمام چیزوں کو بتلانے والا، حقائق کا انکشاف کرنے والا کوئی اگر مذہب ہے تو اسلام ہے، جو انسان کی پوری زندگی کو ایک طرف ترتیب اور مسلسل ریگولر کنٹینیو بتاتا رہتا ہے۔ ایک انسان پیدا کس جگہ پہ ہوگا، کس طرح پیدا ہوگا، موت آئے گی تو کیا کوئی خاص شہر مخصوص ہے، اور ہاں اگر آئے گی کس کوئی خاص شہر مخصوص ہے تو انسان کو پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا، اس چیز کو بتلانے والا کوئی اگر دھرم ہے تو اسلام ہے، کوئی اگر ایسی پستک ہے، کوئی ایسی کتاب ہے تو قرآن ہے، جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل سے محروم ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم موت سے بچنے کے لیے کہیں چلے جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی کسی کتاب کا دھیان کریں گے، اسٹڈی کریں گے، بہت سی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں موت سے بچنے کا بھی ذکر مل جائے گا، موت سے چھپنے کا راستہ آپ کو بتا دے گا، موت سے چھپنے کی جگہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مذہب ہے، کوئی ایسی کتاب ہے تو مذہب اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ کتاب قرآن ہے، جو ہمیشہ آپ کو یہی پیغام دیتا رہا کہ اے لوگوں دنیا میں اگر موت سے چھپنے کے لیے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے جزیرے میں گھس جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تم یہاں کر رہیں گی، اس لیے موت سے بھاگنا نہیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پھنسا دیے جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہا دیے جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جلا دیے جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہماری لاش کو کیڑے مکوڑوں کو کھا دینا چاہیے، ہماری لاش کو کہیں رکھ دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری لاشوں کو برف میں رکھ دینا چاہیے، اس وجہ سے ہمارا